السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج زرداری صاحب بولے اور دوبارہ بڑی گھن گرج کے ساتھ سندھ میں انہوں نے خطاب کیا۔ بہت سی باتیں کی زرداری صاحب نے۔ ایسا لگتا ہے کہ زرداری صاحب اس وقت اپنے سیاسی مشن پر پوری زور و شور سے رواں دواں ہیں۔ زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ نہ عوام سے آئے ہیں نہ عوام میں دوبارہ ان کا جانے کا ارادہ ہے، اتنی دیوار سے مت لگاؤ کہ عوام میرے ہاتھ سے نکل جائیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ساری مہم چل رہی ہے یہ سندھ کا زمین پہلے لے چکے، یہ اس کے باقی ریسورس گیس اور تیل لینے کی کوشش ہے۔ زرداری صاحب کی جو انہوں نے بات کہی، پہلے ذرا سنیے کہ زرداری صاحب کیا یہ دھمکی زرداری صاحب کی طرف سے کیوں اتنی سخت باتیں جو مسلم لیگ نون کے دور میں نہیں تھیں کیوں اتنی ہو رہی ہیں؟ کیا واقعی حکومت کا جو انہوں نے کہا 5 سال پورے نہیں کریں گے، واقعی حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گا؟ ذرا زرداری صاحب کی بات سنیں۔ بی بی صاحبہ کو بھی کانسپریسی کے وجہ اور میں آپ سے کہہ دوں، آج سن لیں آپ اور سن لیں پورا پاکستان کہ عمران 5 سال نہیں نکالے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں 5 سال نہیں نکالے گا، سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ذرا اس سے شروع کرتے ہیں۔ ندیم افضل چین صاحب، معاملے خصوصی وزیر اعظم پاکستان، بہت شکریہ آپ کا۔ مرتضی وہاب صاحب ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں، مرتضی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ طلال چودھری صاحب فیصل آباد سے ہمارے ساتھ ہیں، چودھری صاحب آپ کا شکریہ۔ اور عارف امید بھٹی، ہمارے ہر دل عزیز عارف امید بھٹی صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ وہاب صاحب، مرتضی وہاب صاحب سے شروع کریں۔ مرتضی صاحب، یہ جو کہتے ہیں 5 سال نہیں نکالے گا، مطلب آپ ان کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیں گے، is that what زرداری صاحب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب، جو وزیر اعظم خود کہتا ہو کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں، ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں، جو سیاسی جماعت خود ان چیزوں پر بلیو کرتی ہو، اس کے بارے میں زرداری صاحب تو فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کا دشمن کوئی اور نہیں، یہ سب خود ہیں اپنے دشمن، ان کی غلط پالیسی ہے، ان کی دشمن ہے۔ تو بحیثیت اپوزیشن لیڈر کے، اپوزیشن جماعت کے رہنما کے، وہ ان کی غلط پالیسیز کو اجاگر کرتے ہیں، غلط پالیسیز کو عوام کے سامنے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور وہ رسپانس اچھا عوام سے آ رہا ہے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت میں بھی کمی ہوتی جا رہی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ رہی ہے۔ ایکسیپٹ کرنا پاکستان کی عوام کا حق ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں ہماری بات ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ پوائنٹ آف ویو تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک اوپینین ہے، اوپینین اس بات پہ کہ حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی۔ میں تو صرف اتنا پوچھا کہ آپ گرانا چاہتے ہیں؟ پوائنٹ آف ویو اور اوپینین میں ڈیفرنس ہوتا ہے۔ نہیں، ایک اوپینین اس چیز پر، ایک حکومت کے اوپر، اور دیکھیں اگر حکومت کی کوئی پالیسی ہے اور اس کی آپ ایک کاؤنٹر اپنی طرف سے دیتے ہیں کہ جی ان کے ڈالر کی پرائس کچھ اور ہے، اس پہ سمجھ میں آتی ہے کہ جی آپ اپنا ویو رکھ رہے ہیں، حکومت اپنا ویو دیتی ہے۔ مہنگائی ہے جو کہ بڑھ رہی ہے، ظاہر ہے عام آدمی پر اس کا بوجھ پڑے گا، اپوزیشن جا کے کہتی ہے اور عوام کے سامنے رکھتی ہے کہ حکومتی پالیسیاں غلط ہیں۔ ایک آپ یہ کہتے ہیں جا کے کہ جی حکومت 5 سال پورے نہیں کرے گی، اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو اس وجہ سے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب شاید ایک دھمکی لگا رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ گرائیں گے یا خود گریں گے؟ یہ زرداری صاحب تو فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ چکے ہیں کہ وہ خود گریں گے، اور اس کی بڑی سمپل میں مثال آپ کو دیتا ہوں کاشف صاحب۔ یہ تحریک انصاف کی اپنی حکومت نہیں ہے، یہ مخلوط حکومت ہے، ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں۔ آزاد اراکین نے ان کو کچھ کمٹمنٹس کے ساتھ جوائن کیا تھا، اور سیاسی جماعتوں نے ان کو ووٹ دیا تھا کچھ کمٹمنٹس کے اوپر۔ جب وہ سیاسی جماعتیں، آزاد اراکین دیکھیں گے کہ یہ اپنی کمٹمنٹس پر یو ٹرن لے رہے ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ ان کی پالیسیز ایسی ہیں جو کہ الیکٹوریٹ کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں، پاکستان کی عام عوام کو سپورٹ نہیں کر رہی، تو سپورٹ وڈرا ہوتی جائے گی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کمزور حکومت ہے، ایک ایسی حکومت جو کہ خود ایسی پالیسیز کی وجہ سے اپنی دشمنی خود کر رہی ہے، اور اسی بات کی نشاندہی زرداری صاحب کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے گر جائیں گے 5 سال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس وقت تو عوام، اگر حکومت گرے گی تو سمجھیں عوام کی امیدیں گریں گی۔ عوام نے بڑے مشکل حالات میں اپنے اداروں کو تباہی کے دانے پر دیکھا ہے، اور 4-6 مہینے پہلے ایک مینڈیٹ دیا ہے۔ مینڈیٹ بڑا واضح نہیں ہے، یہ ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ اگر مینڈیٹ کو واضح ہوتا تو آج شاید حالات مختلف ہوتے۔ یقیناً جب مخلوط حکومت ہوتی ہے تو بندے کو بہت ساری چیزوں پہ، اپنے مینیفیسٹو پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اتحادی جماعتوں کے وجہ سے۔
اور کچھ اتحادی جماعتوں کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، اس کا پھر کوئی نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کون سا ہوا ابھی تک؟ مطلب اس وقت تو اتحادی جماعتیں آپ سے کچھ نہیں مانگ رہی دیکھیں ہیں، آپ اس وقت جو بھی ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کی کمر کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے بینچ مارک سے آپ روزانہ بیٹھ کے کمپیرزن کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ بات کی تھی، اب اس کے یہ آپ پی ٹی آئی کے بینچ مارک سے آپ کمپیرزن کرتے ہیں، پچھلی حکومتوں سے آپ کمپیرزن نہیں کرتے۔ پچھلی حکومتوں سے آپ کمپیرزن کریں، جس معاملے میں بھی کمپیرزن کر لیں، ابھی حالات 5 مہینوں میں تو رزلٹ اتنا واضح نہیں ہوتا، کم از کم ڈائریکشن ٹھیک ہے، کم از کم پرائم منسٹر کا کوئی سکینڈل نہیں ہے، منسٹروں کے کوئی سکینڈل نہیں ہے۔ 5 مہینے میں تو کسی وزیر اعظم کا سکینڈل ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیں مرتضیٰ بھائی، آپ سمت کی بات کر رہے ہیں، کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس رپورٹ میں کہا ہے اپنی، جو کہ بار بار اپوزیشن کہہ رہی تھی کہ پاکستان کے ایکسپورٹس کے اندر جس طریقے سے کمی ہوئی ہے اور جو فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی تھی اس کے اندر 77% کی کمی ہوئی ہے، اور جو آپ کی کیپٹل مارکیٹ سٹاک مارکیٹ کے اندر کریش ہوا ہے، مارکیٹ گری ہے، اس میں کوئی $3.25 ارب کی کمی آئی ہے سرمایہ کاری میں۔ یہ 3 باتیں کوئی اپوزیشن جماعت نہیں کر رہی، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سٹیٹسٹکس ہیں ٹھیک ہوتی، چاند صاحب، یہ سٹیٹسٹکس اگر سمت ایک میں صرف کمپلیٹ کر لوں ندیم صاحب، پھر آپ جواب دیجئے گا۔ میں کہہ رہا ہوں اگر سمت ٹھیک ہوتی تو میرے خیال میں یہ فیکٹرز پھر آپ کے سامنے نہیں آ رہے ہوتے، ان تمام چیزوں میں آپ کو ایک پوزیٹیو ٹرینڈ نظر آ رہا ہوتا۔ اگر اچھی حکومت ہوتی تو فورن انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہوتی، آپ کے فگرز کوئی اور ڈائریکشن شو کر رہے ہوتے، لیکن اس کے برعکس، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کاشف عباسی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہہ رہا ہے۔ دیکھیں آپ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں، اس وقت جو ملک کے جو حالات تھے دہشت گردی کے دور سے لے کے اب تک، جو انسرٹینٹی اب پھیلائی جا رہی ہے، جو اس وقت ایک عجیب سا کیوس کریٹ کیا گیا ہے، جیسے پچھلے 5 سال میں تھا۔ نہیں 5 سالوں میں نہیں تھا، آخری 6 مہینوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، آخری 6 مہینے کہہ سکتے ہیں۔ میری خاطر 2 سال کر لو نا، چلو میں 2 سال وزیر اعظم رہے گا، جائے گا، یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک، اب اس کیوس میں آج بھی دیکھیں، کارگل والے 2012 میں گئے تھے آپریشن یہاں ختم کر کے، آج وہ بھی آ رہے ہیں۔ اس ملک میں ترکش کمپنیاں آج دوبارہ آ رہی ہیں۔ ابھی چند دنوں میں آپ اگلے 10 دنوں میں آپ کو ایک واضح فائنانس منسٹری اپنا ایک ڈیٹیل بتائے گی، دیکھ لیجئے گا نا۔ اب یقیناً میں تو یہ نہیں کہہ رہا کوئی آئیڈل سچویشن ہے، میں کہتا ہوں عوام کو ایک ہوپ ہے، مشکل حالات ضرور ہیں، مشکل حالات مرتضیٰ بھائی، جہاں سٹیل مل، پی آئی اے، ریلوے، بڑے بڑی ادارے جہاں خسارے میں ہوں، واپڈا خسارے میں ہو، کوئی نیا ڈیم نہ بن رہا ہو، ہم فرنس آئل پہ اور آئی پی پی گیس کے اوپر ہوں، یہاں گیس کے اوپر کام کوئی نہ ہو، ایل این جی کو ہم ایل این جی لائیں یا نہ لائیں، ٹرمینل کو ہم کروڑوں روپے دن دہاڑے ادا کرنے کے پابند ہوں، ایسے مشکل پروجیکٹ جب آپ گورنمنٹ ایک ملیں پچھلی حکومتوں کا ادھار، تو آپ یہ کہیں کہ 5 مہینوں میں وہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہ میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن رات محنت ہو رہی ہے، بہت سارے میجورٹی میں کہتا ہوں فائنانس منسٹری یا ریونیو منسٹری، میں نے نظر کیوں نہیں آ رہی نا؟ دیکھیں آپ کا فائنانس منسٹر کا کام ہے آ کے فائنانس کی چیزیں کرنا، یہ سٹیٹسٹکس نا ہمارے پاس، یہ مرتضیٰ صاحب نے جو کہا ٹھیک کہا، اس میں دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں ایف ڈی آئی کم ہوگی، انویسٹمنٹ، قرضہ بڑھ رہا ہے، فگرز آ رہے ہیں، آپ یا تو آ کے اس کا کاؤنٹر کریں۔ اس کا کاؤنٹر یہ ہوتا اسٹیٹ ہے، بینک کہہ رہا ہے، کاشف صاحب میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ مطلب آپ اسٹیٹ بینک کو کوٹ کر رہے ہیں نا، میں جسٹ کوٹنگ۔ تو اسٹیٹ بینک بھی اس کا مطلب ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، انڈیپینڈنس تو پھر اس کی ہوئی نا، ریگولیٹری اتھارٹی ہے۔ نہیں پہلے کبھی ہوتا تھا، کاشف بھائی آپ ریسرچ کرتے ہیں، پہلے کبھی ہوتا تھا اس طرح فگر فرجنگ ہوتی، بٹ یہ بھی حکومتوں کے جانے کے بعد ہوتے تھے، یہ بھی حکومتوں کے جانے کے بعد پتا چلتا ہے۔ لیکن اب تو حکومت کو 5 مہینے ہوئے اور اسٹیٹ بینک پہلے سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے، ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے نا۔ تو پاکستان میں ریگولیٹری اتھارٹی کو انڈیپینڈنٹ کرنا بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے۔ بٹی صاحب، پاکستان کا رولہ اس وقت جو زرداری صاحب تقریر کر رہے ہیں، جو مرتضیٰ آپ صاحب کہہ رہے ہیں، نمبرز تو ظاہر ہے، نمبرز کی پرابلم تو ہے اس حکومت کو، کہ جو اس وقت سٹیٹسٹکس ہیں وہ شاید حکومت کی حمایت میں نہیں ہے، لیکن کیا زرداری صاحب کی تقریریں اس وجہ سے ہیں کہ ملک کی معیشت اور معاشی حالات خراب ہیں، یا مسئلہ کچھ اور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب، ہم نے پولیٹیشن بٹھا دیے ہیں، سارے قابل احترام ہیں اور انہوں نے یقیناً اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ زرداری صاحب کو عوام کا درد کب سے ہو گیا؟ جعلی اکاؤنٹ میں کتنے عام شہری سندھ کے بینیفیشری ہیں؟ سر اب یہ زیادتی کر رہے ہیں بٹی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، فلودے والا بینیفیشری نہیں ہے؟ نہیں میں عرض کرنے لگوں نا، کتنے غریبوں کو گھر بنا کے دیے گئے ان جعلی اکاؤنٹوں سے، کتنے گھروں میں بجلی دی گئی، کتنے بے گھروں کی چھت بنائی گئی،
کتنے یتیموں کے سر رکھا گیا، ہاں، یہ ثابت ہو کتنے گیا ہے۔ ہسپتال اس جعلی اکاؤنٹ سے بنائے گئے، اس اختیارات سے، تجاوز سے، اور دیگر اتنے جو آپ نے اگر پڑھاؤ۔ یہ سیاستدانوں کو حق ہے جو مرضی تقریر کرے، لیکن یہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ پلاٹ کھا گئے، پھر آپ زمین کھا گئے، اب گیس اور ان کے ظاہرے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ جس آدمی میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ اپنے خلاف زیادتی کرنے والے کا نام لے سکے، تو اس کو احتجاج کا بھی حق نہیں ہے، احتجاج کا بھی حق نہیں ہے۔ میرا ایک ذاتی رائے ہے، نیب جب سے ایکٹیو ہوا ہے، نیب آج تمام سیاسی جماعتوں کے خلاف کرپشن کے کیسز واپس لے لیے جائے تو کوئی سخت بیان نہیں آئے گا۔ ہاں، مرتضیٰ صاحب نے ایک بات ٹھیک کی، پی ٹی آئی جب بھی گرے گی اپنے وزن سے گرے گی، ٹھیک طلال صاحب، کیونکہ عمران خان کی ٹیم میں آخری بات عمران خان کی ٹیم میں صرف 20% ایسے لوگ ہوں جو عمران خان جتنا 20% کام کرنے کی خواہش رکھتے ہوں تو شاید یہ نہ ہو۔ آج میرے پاس ایک بندہ آیا ہے، کہتا ڈومیسائل کا 5 لاکھ اور 5,000 مانگ رہے ہیں، ایل ڈی اے میں گیا ہے وہ 50,000 مانگ رہے ہیں۔ اس میں تو آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو ورلڈ بٹی صاحب میں آپ کا ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، آپ کا میں پروگرام دیکھ رہا تھا ایک، جس میں آپ نے کہا کہ اسلام آباد، لاہور میں یا پنجاب میں سٹنٹس جو ڈلتے ہیں، سٹنٹس کی شارٹیج ہو گئی ہے، اس کا بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ 8 دن سرکاری پور لوگوں کو، غریب لوگوں کو، کاشف صاحب 8 دن تمام کارڈیالوجی سینٹر میں، دل کے اسپتالوں میں یہ کام ایک سٹنٹ گورننس کے نہیں ڈلا۔ کام ہے۔ غریب میں آدمی بٹی صاحب کی ڈال اس بات سے مجھے یہ لگا، اس دن میں سنا طلال چودھری صاحب، میں ذرا اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے لیکن ایک فیکٹ سٹیٹ کرتے جائیں، دیکھیں حکومتیں چلتی کس طرح ہیں۔ اگر آپ نے دکھانا تبدیلی آ رہی ہے تو یہ نہیں کہ سارے اسپتال، اور ہمیں بھی پتا آپ نہیں ٹھیک کر سکتے، شاید 6 مہینے کا 6 سال میں شاید یہ سارے اسپتال ٹھیک نہ ہو، لیکن یہ تو ایک آڈٹ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ شارٹیجز ہیں، اتنا خرچہ ہے، ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا ہم ابھی کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ 2 سال 3 سال 5 سال میں ہم مزید بہتر کر لیں گے۔ دیٹس ویئر یو آر گوئنگ رانگ۔ پولیس کے اندر دورانی صاحب آتے ہیں، دورانی صاحب چلے گئے، پتہ نہیں پولیس کہاں گئی، پولیس کی ریفارمز کا کیا ہوا، یہ مجھے آپ بتائیے گا کہ کدھر جا رہی ہے یہ سارے معاملے۔ لیکن طلال چودھری صاحب، بھٹی صاحب کی جو بات ہے نا، بات تو آخر میں دل کو یہی لگتی ہے کہ اگر میاں صاحب ضمانت پر باہر آ جائیں، مریم بی بی باہر ہوں، شہباز صاحب کے کیس ختم ہو جائیں، جی آئی ٹی کی رپورٹ ڈمپ کر دی جائے، تو کوئی رولا نہیں ہے پاکستان میں ایسا۔ یہ جو معیشت جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تقریریں تو میں نے پہلے دن شہباز صاحب سے سنی، پہلے دن حمزہ صاحب سے سنی، پہلے دن بلاول صاحب کے منہ سے سنی۔ اس ملک کی معیشت ڈوبنے والی ہے، تو یہ ڈوبتی ہوئی معیشت میں کب انویسٹمنٹ آتی ہے؟ ڈوبتی معیشت میں کب حالات ٹھیک ہوتے؟ صاحب کون ادھر رکھ کے گیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا یہ امپریشن درست ہے طلال چودھری صاحب کہ اگر آپ کے کیس ختم ہو جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، اتنا شور نہیں رہے گا پاکستان میں جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کاشف عباسی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں چند صاحب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ چند صاحب یقیناً جو اویلیبل لاٹ ہے پی ٹی آئی میں اس میں سب سے بہتر ہیں ایز اے سپوکس مین، اور اس میں کوئی شک نہیں کاشف عباسی صاحب کہ ان کو ایسا آدمی چاہیے تھا سپوکس مین جو سیاست سمجھتا ہو، کم از کم پیپلز پارٹی جیسی بری، سیاست بھی سمجھتا اور پیپلز پارٹی جیسی بری ترین کارکردگی والوں کو بھی وہ ڈیفینڈ کرتا رہا ہو۔ لیکن چند صاحب کو مشکل یہ آئے گی کہ یہاں کئی گنا زیادہ صلاحیتیں دکھانا پڑیں گی۔ پیپلز پارٹی کی کارکردگی جو آخری سال میں جس طرح کی تھی وہ پہلے چند مہینے میں پی ٹی آئی کی اس طرح کی ہے، اور ماشاءاللہ یہاں تو یو ٹرنوں کا ایک پورا سونامی ہے۔ میں آپ کی بات پہ آگے بڑھتا ہوں کاشف عباسی صاحب۔ دیکھیں کئی مسائل جو ہے نا وہ یہاں پر ہمیں تو اس وقت اس کا شکار ہے جب ہماری حکومت اپنی تھی، جب وفاق میں بھی تھی، صوبے میں بھی تھی، اور اکثریت بھی اچھی خاصی ہمارے پاس تھی۔ ہم اس وقت بھی مقدمات کا سامنا کرتے رہے، اس وقت بھی کئی بحرانوں سے گزرتے رہے، اس وقت بھی ہمارے گھر کے اندر ہماری حکومت اور پرائم منسٹر کو باہر گردن سے پکڑنے کے نکالنے کے لیے لانگ مارچ آتے رہے، اور یہاں پر پارلیمنٹ پہ قبضے ہوئے، پی ٹی وی پر قبضہ ہوا۔ تو یہ کئی دفعہ جو معاملہ ہے وہ نظریے کا یا کسی موقع پر کھڑے رہنے کی وجہ سے بھی آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوتا ہے۔ کئی دفعہ صرف اس لیے نظریہ آپ کدھر گئے طلال چودھری صاحب؟ ویسے اے بھی دسو نا، مسئلہ یہ اس نظریے کی بڑی پذیرائی ہوئی، آپ تو کہتے ہیں الیکشن اس نظریے پر ووٹ پڑا اور ہم کتنے ووٹ لے کر آئے۔ بات ہے وہ نظریہ کتنے کیا نظریہ سر؟ میں کاشف عباسی صاحب یقیناً وہ اگر اس طرح کی بات نہ ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں سب کچھ بالکل انصاف کے جو معیار ہے اس پہ چل رہا ہے؟ یہاں پر جو حکومت ہے، ذرا مجھے کاشف عباسی صاحب یہ بتا دیجئے
کہ انکوائری سٹیج پر اگر اپوزیشن لیڈر گرفتار ہوتا ہے تو پرویز خٹک گرفتار کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر سندھ کے سی ایم کا نام ڈلتا ہے ECL میں تو KPK کا کیوں نہیں ڈلتا؟ اگر ان کے دیکھیں معیار ایک جیسا نہیں، ہمارا تو ایک ہی یہاں پر موقف ہے کہ معیار کم از کم ایک جیسا رکھیں سب کے لیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک جیسے معیار پر جتنا مرضی سخت آپ اس پر عمل کریں۔ اور دوسری بات ایک میں اور کہہ دوں، اب بات یہ ہے، بار بار کہتے ہیں ابھی 5 مہینے ہوئے ہیں، ابھی امیدوں کی، لوگوں کی بڑی امید ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ لوگوں کی امید ہے ہی نہیں تھی ان سے، لوگوں کی امید تو ٹوٹ چکی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کون سا کام سیدھا ہوا ہے 5 مہینے میں؟ چاند صاحب ایک کام گنوا دیں سوائے ان کی اپنی نوٹیفکیشن کے علاوہ، تو میں کہوں گا چلیں کچھ سیدھا ہوا ہے۔ او میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے، میں ابھی آپ کو کاشف باز صاحب ایک واٹس ایپ بھیجنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ابھی چند صاحب کے علاقے کا واٹس ایپ ہے، ان کا MNA ہے شوکت بھٹی، اس کے علاقے میں بینر لگے ہوئے ہیں کہ اس نے وہ کلرک کی ٹرانسفر کروا دی جو قانون کے مطابق ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور بینر لگے ہوئے ہیں، یعنی جو ہو نہیں سکتی تھی وہ کروا دی ہے۔ یہ ویسے بڑا طاقتور کلرک ہے جس کی بینر لگ گئے شہر پورے میں، ویسے میں آپ کو بھیج رہا ہوں کرنی پہنتی ہے۔ کوئی رسپانس صاحب آپ بھی جانتے ہیں 35 سالوں سے کلرک سے لے کر IG چیف سیکرٹری تک تمام لوگ نون لیگ کے تھے پنجاب میں خصوصی طور پر۔ کون سا مجھے فیملی بتا دیں جو نون لیگ کی فیملی کے اپنے بیوروکریٹ آپ نے پیدا نہیں کیے؟ سارے پیدا کیے۔ دیکھیں آپ نے تو گورننس کا بھائی جان ایک نیا پیٹرن دے دیا۔ اچھا نہیں، اب وہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی، یہ کہہ رہے ہیں نا کیا ہوا ہے، میں کہتا ہوں وہ ساری چیزیں آپ کے دور میں جس کے ساتھ پیپلز پارٹی کا یا کسی اور جماعت کا تھوڑا سا ٹیگ ہوتا تھا وہ بچارا، آج آپ کے جو سٹاف افسر رہے ہیں، جو آپ کے سیکٹری رہے ہیں، ہم نے تو ان کو بھی وکٹمائز نہیں کیا، آج وہ اہم پوسٹوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ وہ پٹی صاحب کا رولا ہی ہے، پیسے پائن پٹی صاحب کا رولا ہی ہے بھائی بٹی صاحب کا رولا ٹھیک ہے، آپ کا کیپٹن عثمان DC لاہور آج ہم نے پورے پنجاب کا افسر لگا دیا، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہم نے آپ کا لگایا ہوا ہے۔ کاشف صاحب مجھے ایک بات کرنے کی پٹی صاحب نے چھیڑ دیتا ہے، میں تو دس رہے ہیں تو اسی بڑی غلطی کر گیا۔ ان چاند صاحب نے میں نے اجازت دینے دے۔ مرزا بھائی اس کے بعد آپ کو، مرزا صاحب اس کے بعد آپ کو دور میں یہ وکٹمائزیشن نہیں ہوئی، بات تو سن لے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ بٹی صاحب میری رائے آپ سے ملتی ہوگی شاید، میری بٹی صاحب کی میری رائے ایک جیسی ہوگی، مجھے پتہ ہے ہماری رائے ایک ہے اس معاملے میں۔ چاند صاحب میری، میں پٹی صاحب کو مجھے عرض سننے دے، میں کہتا پٹی صاحب چھیڑ دیتا ہے۔ یہ میرٹ ہمیں سناتے تھے، میرج بیورو تو کھلا ہوگا، میرٹ تو مجھے نہیں نظر آیا کہ ابھی کیپٹن عثمان کی انہوں نے مثال دی۔ تعجب ہے یار، آپ جیسے سمجھدار آدمی، ایک طرف پرائم منسٹر کہتے تھے جنہوں نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ فائرنگ کی تھی، میں نے سب کو OSD کر دیا، آج بھی وہ DG لگا، تو آپ کے پرائم منسٹر تو اتنا سا کام نہیں کر سکے۔ اس پہ تو ورلڈ بینک سے پیسے لون نہیں لینا تھا، اس سے تو IMF سے نہیں لینا تھا، اس کے لیے تو اسٹیٹ بینک کے گورنر کی ضرورت تو نہیں تھی نا آپ کو۔ یار آپ تو یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ گڈ گورننس نہیں دے پا رہے۔ کوئی جواب بٹی صاحب کو، چند صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں بٹی صاحب کی، آپ نے اسپیشل برانچ کا بندہ وہ لگایا جو کل رات نون لیگ کے ایک بندے کو بریفنگ دے کے آیا ہے۔ آپ نے، حکومت کی آنکھیں ہوتی ہیں IB اور اسپیشل برانچ، آپ نے دونوں وہ بندے لگائے۔ لیکن سر بیوروکریسی میں جب آپ نے یہ فیصلے کرنے شروع کر دیے، یہ ان کا یہ ہمارا، تو بیوروکریسی تو ختم ہو گئی نا۔ یہ سابقہ ادوار میں ایسا ہی ہوتا تھا، بٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کیسی بیوروکریسی ہے جو کل اس کو بریف کر کے آیا ہے، جو اس کا ہے، جو ہمارا ہے؟ سابقہ ادوار میں ایسا ہی ہوتا تھا، جس سے کوئی بیچارہ بیوروکریٹ ہمارے سے کوئی سلام بھی لیتا تھا، دوسرے دن وہ OSD ہوتا تھا۔ اب یہ میرٹ پہ، چلو میں بٹی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں چند لوگوں کے اوپر، اس پہ میں رائے نہیں دوں گا۔ جو بٹی صاحب کہہ رہے ہیں، میں کنسیڈ کر رہے ہیں اس کو، وہ ٹھیک ہے، وہ بہت سارے معاملات ٹھیک کرنے والے ہیں۔ جو انفارمیشن پراپر پرائم منسٹر تک صحیح نہیں پہنچتی تھی اور شاید ابھی بھی نہیں پہنچ رہی، بٹی صاحب میں آپ کی وساطت سے کوشش ضرور کروں گا پہنچانے کی۔ مرزا صاحب کوئی ریفرنس آپ اور کا؟ یہ چند صاحب آپ خان صاحب سے نیچن کریں گے انہیں کہ IB اور اسپیشل برانچ میں دوسرے لوگوں کے ورکر بیٹھے ہیں، اداروں کی ری ویمپنگ ہونے والی ہے، بٹی صاحب ری ویمپنگ کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ مرزا صاحب، کاشف صاحب، جی سر، کاشف صاحب ایک منٹ، کاشف صاحب گزارش یہ ہے
کہ آئی جی پنجاب نون لیگ اب نے نہیں لگایا تھا، طلال چودھری کس نہیں میرٹ بولنے پہ دے گا ہٹایا کسی تھا، بڑی ٹی مدت پی او بعد اصل اکھاڑا میں کب ہٹایا جب تھا، سے آئی جی جسٹس چلا گیا تھا، آئی جی آج اسلام نادر آباد جشن کب صاحب ہٹایا نثار تھا، صاحب گئے میرٹ ماشاءاللہ نظریہ ووٹ کو یہ عزت میں دو نے آپ کو طلال چودھری بینر کو بھیج اچانک دیا ہے، یاد آ گئی آج انگڑائیاں نادر جشن کا دن ہے آج کا طلال چودھری یہ آزادی بینر مبارک ہو بھیج بھائی، آپ دیا بڑی ہم نے۔ مدت بعد آج دوبارہ میں یہ فارم میں نظر بینر آ رہے بھیج ہیں۔ دیا میں نے۔ میں دیکھ لیتا ہوں، بریک میں دیکھ لیتا ہوں۔ مرتضیٰ صاحب شریف آدمی خاموشی سے بیٹھا ہوا جی۔ میں کاشف صاحب صرف ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا جو طلال چودھری صاحب نے کہی اس کی تھوڑی تائید کروں گا لیکن تھوڑا ڈس ایگری بھی کروں گا، وہ کہ انکوائری سٹیج پہ آپ نے اپوزیشن لیڈر کو اریسٹ کر لیا یا آپ نے کسی سابق وزیر کو اریسٹ کر لیا، آپ نے کسی ایم این اے ایم پی اے کو یا عام آدمی کو بھی لیٹ سے اریسٹ کر لیا۔ آج یہ ان کا پروٹیسٹ بالکل بنتا ہے، میں اصولی طور پر اس بات سے اگری کرتا ہوں، لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے جب 2013 سے 2018 تک ان کی حکومت تھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کے ساتھ ان لوگوں کا یہی او سلوک سر تھا۔ آج کل مفاہمت ہو گئی ہے، او مفاہمت تو کی کر رہے نہیں، ہیں بات تو میری بات- سنیں، کاشف وہ صاحب- بات تو کرنے دیں یار کاشف مرتضیٰ صاحب- آپ کاشف کو۔ صاحب- پائن رولا پہ جائے گا مرزا بھائی، نہیں مفاہمت وہ ہو نہیں کریں گے تو میں کر دوں گا۔ ہاں جی 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 کاشف صاحب ہاں جی ہاں جی میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں، چند صاحب میری اس بات کی تائید کریں گے۔ دیکھیے 100% ہمیں اصول کے سیف اوپر الرحمان سے لے کے اب تک کا سفر۔ اصول کے اوپر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اصول جو ہے ہر پاکستانی کے اوپر ایکولی اپلائی کرنا چاہیے۔ کاش کہ اگر نون لیگ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس زمانے میں وکٹمائزیشن نہیں کی ہوتی نا تو آج ان کا ایک جواز بنتا تحریک انصاف کے خلاف بات کرنے کا۔ میں گزارش صرف یہ کرنا چاہوں گا ندیم افضل چند صاحب کو کہ خدارہ اس کرنٹ گورنمنٹ کو سمجھائیں کہ وکٹمائزیشن کا کام نہ کریں۔ نہیں یہ وکٹمائزیشن کیا چیز ہوتی ہے میرا بھائی؟ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کیس نہیں چلنے چاہیے۔ کاشف صاحب کاشف ایک عباسی منٹ صاحب، میں کہہ رہا ہوں کاشف عباسی صاحب، نہیں ایک مجھے تو منٹ یہ لگتا ہے طلال صاحب ایک پیپلز پارٹی نے منٹ چند صاحب کو لگوایا، ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ہماری جان چھڑا دے۔ اب سنیں آپ بولے کاشف صاحب نہیں یہ سر کاف لیگ نے آپ کو لگوایا تھا میرا بھائی، ندیم صاحب کاف لیگ نے آپ کو لگوایا تھا۔ چند صاحب آپ اس طرح میں نہیں ہوں، دل تے لے گئے ہیں، میرا طلال بھائی میں اس طرح نہیں ہوں، کوئی نہیں، میں بحث کرنے تیار ہاں، میں تو چند صاحب تیار ہوں، میں اس پہ میں تو کاشف صاحب جناب کاشف صاحب گزارش میں بات کر رہا ہوں۔ مرزا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصول پرماننٹ ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کے لیے ڈیفرنٹ اصول ہے، نون لیگ کے لیے الگ ہے، پی ٹی آئی کے لیے الگ ہے۔ اگر قانون کا پرنسپل یہ ہے a man is presumed to be innocent unless proven guilty، اور وہ اگر چیز وزیر اعظم کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کے پی پہ ہوتا ہے، وہ وزیر دفاع کے اوپر ہوتا ہے، تو وہی پرنسپل نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء پر بھی ہونا چاہیے۔ زرداری صاحب کو سمجھائیں، نون لیگ سے او مرزا بھائی وہ زرداری صاحب کو سمجھائیں، دیکھیں مسئلہ یہ رولا یہ، میں بریک لے لوں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد بردر ایک سیکنڈ، بریک کے بعد میں بریک میں جانے سے پہلے ایک اصول آپ کو اور یاد کراتا ہوں۔ طلال چودھری صاحب آپ کے لیے بریک کے بعد واپس آ کے آپ اس کا جواب دیجیے گا۔ شہباز صاحب نے کہا تھا کہ استعفیٰ دے دوں گا، زرداری صاحب کا استقبال نہیں کروں گا۔ یہ سنا دیتا ہوں آپ کو، ذرا اس اصول کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی میرے لیے ڈال دیجیے گا۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا سنیے جی۔ مسٹر رافضل زرداری اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو، میں ایک بار نہیں میں 100 بار ایسی حکومت کو چھوڑ دوں گا تمہارا استقبال کے۔ اور اس کے بعد استقبال کرتے ہوئے نظر آئے 2-4 دن پہلے، ذرا یہ نہیں اصول وہ بھی استقبال انہوں نے وہ وی آئی پی قیدی ہیں اس لیے کیا ہے نا۔ اچھا میں اس کا جو جواب ٹرائل جو میں جواب اس کے اوپر دوں گا، یہ احتساب ہو رہا ہے، جو کبھی منسٹر انکلیو میں بھی احتساب ہوا ہے۔ ٹھیک، بریک کے بعد اس سے بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، زرداری صاحب کی تمام تر سخت گفتگو کے بعد میں دوبارہ شروع کروں گا جو انہوں نے آج گفتگو کی ہے، 18ویں ترمیم، ہمارے صوبے کے وسائل پر قبضہ کرنے کا جو انہوں نے ڈرایا ہے ایک طریقے سے اپنے صوبے کو، اور ٹھیک ہے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن بھٹی صاحب یہ اتحاد ہو گیا ویسے؟ میں کاشف صاحب یہ اتحاد پرانا ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، اب انفارمیشن بیس پہ کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، باقی ان دونوں پارٹیوں کا رہنماؤں کا حق ہے یہ اپنے ڈیفینڈ میں جو مرضی کہے۔ صرف 2 سوال کا جواب مجھے لے دے، ایک تو یہ صحیح کہا دونوں پارٹیوں نے کراس دی بورڈ احتساب ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک، 100%۔ اگر ایک صوبے کے بندے کا انکوائری پہ نام ہونا چاہتا تو دوسرے کے پی کا بھی ہونا، اس میں ابہام ہی کوئی نہیں ہے۔ میں بالکل بلا وشاوہ کہہ رہا ہوں احتساب کراس دی بورڈ نہیں ہو رہا، ہونا چاہیے، لیکن ان دونوں سے رہنما، اگر مرتضیٰ ینگ آدمی ہے، وکیل ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ زرداری صاحب نے نصور کس کو کہا تھا،
طلال چودھری نیا نیا سپریم کورٹ سے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن شہباز شریف نے گھسیٹنا کس کو تھا اور کس وجہ سے گھسیٹنا تھا اور ریزائن کیوں دے دینا تھا کہ ویلکم نہیں کہنا تھا؟ ان کے نام بتا دیں، دونوں رہنمائی کر دیں یار، لوگ بھی پہلے سن رہے ہیں۔ جلدی سے طلال صاحب آپ کس کو گھسیٹنا تھا اور کس کے پیٹ پھاڑنے تھے اور لڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا اور لاہور میں الٹا لٹکانا تھا، یہ کون تھا جس کو کرنا تھا؟ دیکھیں کیا کہتے ہیں عباسی صاحب، گزارش یہ ہے، ہم نے تو پی ٹی آئی کے بھی ایک ٹائم پر سیاسی جو تقاضے تھے اس کی وجہ سے اس کے استعفوں کو اپنے سینے سے لگائے رکھا تھا، اور ہم نے تو اس وقت ان کو پارلیمنٹ سے باہر نہیں جانے دیا تھا۔ ہم نے اپنے دور یہ ہمارے دھرنا لے کر آئے ہمارا گریبان پکڑنے کے لیے، ہم نے اس وقت بھی قومی مفاد، ملٹری کورٹس ہو، اسی طرح یمن کا معاملہ ہو، پھر کئی ترامیم ہو، الیکشن ریفارمز کا معاملہ ہو، ہم ان کے پاس بھی گئے، ہم تو بنی گالا بھی چل کے گئے۔ سیاست میں بالکل سیاست میں پیدا ہوتی ہے، سیاست میں ہر چیز موجودہ حالات میں مجھے یہ بتائیں، نہیں کاشف بھائی مجھے یہ بتائیں، ہے نا سر کی کہہ رہے ہو، کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کے سامنے کیا کریں کہ جی جب مہنگائی عروج پر ہے، جب پاکستان میں کسی کو کوئی امید نظر نہیں آتی، جب ہر جگہ پر وہ خزانے کا حال ہو، فورن انویسٹمنٹ ہو، مہنگائی ہو، وہ اس کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں نہ ہو، تو کیا اپوزیشن کو اپنا رول پلے نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، اور اپوزیشن کو رول پلے کرنا چاہیے۔ ان کی نااہلی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے 5 سال، اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ تو سب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے آگے چلتے طلال چودھری صاحب، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ اپوزیشن کا کام ہے اور اچھی کر رہی ہے اپوزیشن جو مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے۔ مسائل کو کیا کرپشن مسئلہ ہے اس ملک کا یا نہیں ہے، اور کیا زرداری صاحب کرپٹ ہیں یا نہیں؟ کاشف عباسی صاحب، کون کرپٹ ہے کون نہیں کرپٹ، خدا کا واسطہ ہے کہ انصاف اور جو نیب اور جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں ان سے ایک خاص قسم کا انفلوئنس جس سے سیاست کو کنٹرول کیا جاتا ہے، سیاسی پارٹیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا لیں، اس کے بعد احتساب ہونے دیں، بے شک زرداری اندر جائے یا کوئی اور جائے۔ دیکھیں ایک اصولی بات ہے نا، مگر جب آپ کیا عمران خان صاحب کی حکومت کا کام نیب میں ریفارمز ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ان سے یہ پوچھ لیں کیا نیب میں اب ریفارمز ہونی چاہیے مانتے جو انہوں نے نہیں کی تھی اس وقت؟ دیکھیں کیا ججز کی اپوائنٹمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے جو اس وقت انہوں نے 18ویں ترمیم کے وقت نہیں مانی تھی؟ ان کا ڈیمانڈ میں سے ایک ہے نا، کدھر ہے ڈیمانڈ؟ کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ اب تو وہ کہتے ہیں اب نیب اسی طرح رہنی چاہیے تاکہ دوسرے قابو آئیں۔ یہ میاں صاحب نے کہا کہ آپ اسی تے پوگت بیٹھے دیکھیں بات میاں صاحب کی مانی جائے گی، طلال کی تو نہیں مانی جائے گی، لیڈروں کی بات پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں۔ سو اب نیب کو نہیں ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یہ صرف اپنا اپنا کیس بچاؤ عدالتوں کی پیشی سیاست بن گئی ہے کہ عدالت میں سرکار بنام شہباز شریف حاضر ہوں۔ یہ ملک اس طرح نہیں چلتا کہ آپ کہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے۔ بھائی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں میری جان، وی آئی پی ٹرائل ہو رہا ہے جو چوہدری اعتزاز احسن نے کہا تھا، سینئر رہنما ہے۔ وی آئی پی ٹرائل اسی طرح ہوتا ہے، منسٹر انکلیو سے شروع ہوتا ہے۔ ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ مجھے ریمانڈ میں کبھی آج تک کوئی آدمی بتا دیں کہ بیچاروں کو ریمانڈ میں کبھی سامنے بھی پولیس لائی ہو کسی کے؟ دیکھیں جب آپ وی آئی پی لوگوں کا ٹرائل کریں، میں سمجھتا ہوں ایسا ٹرائل ہونی نہیں چاہیے۔ چاند صاحب ایک گزارش یہ ہے کہ وزیر دفاع جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر کے اس کی منسٹر انکلیو میں رکھ دیں۔ بابا جی ہمارا بھی ہے، ہمارے کیوں وزیر دفاع کو کریں؟ نہیں اس کو کیوں نہیں اسی طرح کا کر دیں، چلیں وی آئی پی کر دیں، اپنے آدمیوں کو وی آئی پی گرفتار، علیمہ خان پہ وی آئی پی جی آئی ٹی بنا دیں، سینکڑوں بندوں پر ریفرنس ہے، سینکڑوں بندوں پر ریفرنس ہے اور وہ کورٹ میں۔ لیکن سر بات تو ٹھیک ہے چاند صاحب، آپ اس کو ڈیفینڈ تو نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انکوائری سٹیج پہ ایک آدمی گرفتار ہے دوسرا نہیں۔ جس کا کو ایکیوزڈ گرفتار ہو وہاں انکوائری ریمانڈ کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس طرح نہیں ہو سکتی کہ ایک کو ایکیوز 3 بیوروکریٹ بیچارہ جیل میں ہو اور وی آئی پی جو بندہ ہو وہ منسٹر انکلیو میں، ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ بیوروکریٹ بھی ان کے ہیں، اور 6 مہینے اندر رکھ کے کیا کریں؟ وہ دیکھیں پھر ایسا یہ تو نہیں ہوتا نا۔ تو پھر یہ چیئرمین نیب کن کا، یہ نیب کن کا ہے؟ ان صاحب کا 2 جماعتوں کا ریکمنڈیشن ہے نا۔ اپنی ریکمنڈیشن اگر انہوں نے سارے کام ٹھیک کیے تو اس کو اون کریں نا، کرتے رہے اون کریں، بسم اللہ کریں، اس کو اپریشیٹ کریں۔ انہوں نے بدلنا ہے چیئرمین نیب کو، اگر غلط تھا تو کاؤنسل ہی ہو سکتا نا جی، نیب کو تو بتائیں۔ اور تیار ہو گئے نے بولے جی طلال چودھری پچھلا چیئرمین نیب بھی آپ کے، یہ چیئرمین نیب بھی آپ کے اپوائنٹمنٹ ہے۔ اگر آپ، میں تو کہتا ہوں آپ کی اپوائنٹمنٹ بہت اچھی تھی۔ آپ بدلنا چاہتے ہیں، آپ چند صاحب کہیں کہ حکومت بدلنا چاہتی ہے، اپوزیشن اس پہ اپنا جواب دے گی، آپ بتائیں آن ایئر۔
بٹی کہ صاحب آپ کو نہیں پسند کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بٹی صاحب کچھ کہنا میں تو شاید بدلنے نہیں چاہوں گا. اچھا بٹی صاحب کوئی رسپانس مرتضیٰ صاحب نے کچھ کہنا ہے؟ کاشف صاحب جی جی کاشف صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں آج اکانومی کی بری صورتحال ہے دونوں پارٹیوں کے رہنما قابل احترام بیٹھے ہیں. جب پیپلز پارٹی آئی تھی ملک پر قرضہ کتنا تھا اور آج کتنا ہے یہ بھی رہنمائی فرما دے. جب نون لیگ آئی تھی اس وقت قرضہ کتنا تھا آج کتنا قرضہ رہا. مہنگائی کے ثمرات تو بہت دیر تک قوم بھگتتی ہے نا. آج بھی یہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو کل عوام اپنا فیصلہ کریں گے. تو دونوں کو کوئی یار کو جواب ہی دے دیا کرے کبھی چھوٹا چھوٹا غریب چھوٹے سے رپورٹروں کا بھی. مرتضیٰ صاحب بٹی صاحب کا یہ بھی سوال ہے. دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ میں اکثر ایک آرگومنٹ یہی ہے آپ لوگ سٹیٹسٹکس لے کے آ رہے ہیں. میرا خیال ہے حکومت کو اس کا جواب میں سائڈ ود دی اپوزیشن یہاں بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے یہی بات ہوئی ہے کہ اگلے 4 دنوں میں ہر سٹیٹکس آپ کو بالکل واضح نظر آئیں کہ گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن سوال اٹھائے اور آپ کی طرف سے یعنی خاموشی. جواب آنا چاہیے بالکل آنا چاہیے. مرتضیٰ صاحب you want to say میڈیا something؟ اٹھائے حکومت اٹھائے بالکل آنا اپوزیشن چاہیے. اٹھائے گی سر اپوزیشن ٹھیک اٹھا رہی ہے ان کا کام ہے یہ مسئلہ. آپ جب اپوزیشن تھے آپ بھی یہی کام کیا لیکن کرتے ہیں. وہ مسائل کی وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ نیب کہ یہ ہو رہا ہے. وہ تو آپ کا رولا اکانومی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کا اکانومی رولا ڈالا تو نہیں ہے احتساب ہے. جی مرتضیٰ صاحب احتساب ہو رہا ہے. ہم سے 35 سالوں بعد کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ مرتضیٰ صاحب سٹیل مل ملک کی ڈوب گئی ہماری نہیں ڈوبی ہماری ایئر بلیو نہیں ڈوبی پی آئی اے ڈوب گئی. یہ احتساب ہو یہ پوچھنا چاہتے ہیں صرف. جی مرتضیٰ صاحب کاشف صاحب میری سبمیشن یہ ہے ندیم صاحب بڑے جینوئن پولیٹیکل ورکر ہیں. ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہنا کہ وی آئی پی احتساب ہے میں اس سے تھوڑا اختلاف کروں گا. میں سمجھتا ہوں کسی شخص کی بھی موومنٹ کو کرٹیل کرنا اس کو بند کرنا قید کرنا چاہے کسی گھر میں بند کیا جائے میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے. اور اگر ان بیوروکریٹس کو جیل میں رکھا گیا ہے ان صاحب کو منسٹرز انکلیو میں رکھا گیا ہے اور پرویز خٹک صاحب یہ پی ٹی آئی کی کسی وزیر کو کھلا چھوڑا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں یہ تضاد ہے یہ غلط ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر صحیح ریفارمز آئیں تو اطلاق ایکولی ہونا چاہیے. اسی لیے جو گورے کے یہاں قانون ہے وہ قانون یہ ہے کہ سزا دو کورٹ میں پہلے کیس ثابت کرو اس کے بعد سزا ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں ہم نے احتساب کا ایک ڈیفرنٹ نظام بنا لیا کہ پہلے ہم بندے کو اریسٹ کرتے ہیں پھر جرم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اصلاحات اس نوعیت کی لے کر آئیں کہ پہلے جرم ثابت ہو اس کے بعد اریسٹ سر یہ تو بڑی اچھی بات ہے آپ کو اپوزیشن میں کیوں یاد آتی ہے. ایک میں بتا رہا ہوں نا میری بات کی تائید کریں گے ندیم افضل میں کر رہا ہوں جی میں تو میرا خیال ہے کوئی سے اختلاف نہیں کرے گا. جی دنیا میں اگر قوانین مروجہ قوانین ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. کاشف صاحب آپ کو یہ اپوزیشن میں کیوں یاد آتی ہے حکومت میں کیوں نہیں یاد آتا سر. میری بات تو سن لیں کاشف صاحب میں خاموش ہو جاتا ہوں. ارے سر شاید آپ میں ہی وہ سے گالم سوال گلوچ پوچھ والی بات نہیں کر رہا پسند نہیں آ رہی مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. مرتضیٰ صاحب میں آپ ہی سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ کا نقطہ بڑا اچھا ہے لیکن یہ حکومت میں کیوں نہیں کرتے. یہ سوال ہے کوئی سوال تو غلط نہیں ہے. اب میں جواب تو سن لیں. آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. ندیم صاحب 2008 سے 13 تک ہمارے ساتھ حکومت میں تھے. ان سے پوچھئے کیا ہم نے نیا اکاؤنٹیبلٹی کا لا تجویز دیا تھا یا نہیں کیا تھا. ہم نے اس لا کو ٹیبل کیا تھا اسمبلی میں. انفارچونیٹلی یہ ایگزیکٹلی ہم نے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی ہم نے ریفارم کرنے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی اس وقت کی نون لیگ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. لیکن ابھی ریفارم کرنے کی کوشش کی اور آپ نے فرت اللہ بابر کو نکال دیا. ان کا بل جو آیا تھا بل آیا مرتضیٰ صاحب آپ یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. اب میں بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. مجھے ایک بریک لے لیں. وہ مشکل باتیں ہیں وہ کہتے ہیں سب کا احتساب کرو وہ نہیں ہو سکتا کیا کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ سے ویلکم بیک ناظرین. تو یہ جو بحث ساری اپوزیشن کا کردار ظاہر ہے اپنا اور سب سے اہم ترین جمہوریتوں میں کردار ہے وہ کردار یہ جمہوریت میں ادا کر رہے ہیں. لیکن کیا حکومت گرے گی. میں مرتضیٰ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. لگ ایسے رہا ہے کہ اس حکومت کو اپوزیشن چلنے نہیں دے گی. آج بھی آپ نے اسمبلی میں دیکھا تقریر کرتی ہے آپ کی پارٹی یا کوئی بھی اپوزیشن پارٹی جب حکومت کی تقریر آتی ہے ایک واک آؤٹ اینڈ یو واک آؤٹ آف دی اسمبلی یو واک آؤٹ آف سینٹ. آپ حکومت کو گھٹنوں پر لے آتے پی ایس سی پر لے کے آئے کمیٹیز پر لے کر آئے. ڈو یو تھنک کہ اس گورنمنٹ کو گرانا چاہیں گے آپ کسی جگہ جا کے سال بعد 1.5 سال بعد. میں سمجھتا ہوں کاشف صاحب جتنی یہ حکومت چلے گی اتنی حکومت کی غلط پالیسیز ایکسپوز ہوں گی اور وہ اپوزیشن کے فیور میں جائیں گی. میں صرف چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے کر لوں کہ میرا انٹرسٹ احتساب کرتے رہیں وہ ادارے کریں گے. میرا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس ملک کی معاشی پالیسی کیا ہوگی اس ملک کی کمرشل پالیسی کیا ہوگی اس ملک کی ٹریڈ پالیسی کیا ہوگی اس ملک کے ایکسپورٹس کیسے بڑھیں گے امپورٹس کیسے کم ہوں گے ہم اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے کم کریں گے ہم اپنے جو مرزا بھائی اگر اجازت دیں میں ایک چیز I don't want to go to the economy right now. آپ کی بات بالکل 100% درست ہے. These are the major challenges پاکستان کے. معیشت سب سے بڑا چیلنج ہے. لیکن سر پی این کی کمپلین تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے بندے باہر ہیں ہمارے بندے جیل میں. آپ کی کمپلین کون سی ہے جیل والی.
آپ کے تو لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا, حکومت ECL پہ ڈالتی ہے, کورٹ آپ کا نام ECL سے باہر نکال دیتی ہے آپ کے لیڈرز کا. آپ کا کمپلین کیا؟ آپ کا کمپلین تو یہ لگتا ہے کہ ساڈا کیس ہی نہ بناؤ. نہیں کاشف صاحب, ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ جو ترشی آ گئی ہے کہ گالم گلوچ کا عنصر آ گیا, جو الزام تراشی کا عنصر ہے, یہ غلط ہے. ہر کسی کی عزت اور احترام ہونا چاہیے. میری بات میں کمپلیٹ کر لوں. ہم یہ سمجھتے ہیں, ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ چاہے بلاول صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, گورنمنٹ کو یہ آفر کی تھی کہ اس ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ہم سب مل بیٹھ کر مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے پالیسیز کے اوپر کام کریں. لیکن جواب کیا آیا کہ تم چور ہو, تم ڈاکو ہو. ہم کہتے ہیں جی یہ گالم گلوچ نہ کریں, الزام تراشی نہ کریں, لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ, لیٹ دی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ٹیک پلیس. بٹ یہ جو پلیز ہمیں ایز اے نیشن ہمیں ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ہم نے بالکل ٹھیک. اور آج سعد رفیق صاحب نے کہا, میں معافی چاہتا ہوں, یہ سیگمنٹ میرا چھوٹا ہے, مجھے ٹائٹ کرنا پڑے گا تھوڑا. بھٹی صاحب, پیپلز پارٹی کا رولا تو نہیں ہے جو مسلم لیگ نون کا رولا مجھے سمجھ میں آتا ہے. شہباز صاحب اندر ہیں, باقی PTI والے سارے باہر ہیں. سو ان کی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے کو اندر ڈالا ہے تو دوسروں کو بھی ڈالے. پیپلز پارٹی کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں کاشف صاحب, پیپلز پارٹی کا اس سے خطرناک ہے. اگر آپ نے تفصیلی ججمنٹ سپریم کورٹ کی پڑھ لی ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. کل کیا ہوتا ہے, میں کسی کو ملزم نہیں ٹھہرا رہا, میں کہتا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں, اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہونا چاہیے, یہ جمہوری حق ہے, لیکن کرپشن بچانے کے لیے نہیں, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, عوام کو ان کے حقوق دینے کے لیے, ان کے رائٹس دینے کے لیے. ہاں احتساب بھی ہونا چاہیے, لیکن انتقام میں اور احتساب میں فرق رہنا چاہیے. ورنہ یاد رکھ لے, جمہوریت بڑا اچھا کام ہے, لیکن ماضی میں جو کیا گیا اس کا آئندہ بھی آپ کو فیس کرنا ہوگا. حکومت جب بھی گرے گی اپنی کارکردگی سے جائے گی, اپوزیشن انہیں نہیں گرا سکتی کیونکہ یہ کرپشن کی دلدل بہت زیادہ ہے. چودھری صاحب بریفلی اگر کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بریفلی یہ سب کا کنسنسس اکراس دا بورڈ, یونیفارم لاز ہونے چاہیے اور اس پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. لیکن کوئی یہ تو نہیں نعوذ باللہ کہہ رہا ہے اس ملک میں کرپشن کے خلاف کچھ نہ کریں, نہ پوچھیں لنڈن کے اپارٹمنٹ کہاں سے آئے, فیکٹریاں کہاں سے بنی, یہ تو نہیں سب کوئی کہہ رہا نا, یا پیچھے یہی پیغام ہے. دیکھیں کاشف عباسی صاحب, بالکل احتساب ہونا چاہیے, لیکن صرف احتساب اپنی انکم ₹1,00,000 ہے, میرے اثاثے 1 ارب روپے کے آتے ہیں, مجھ سے حساب پوچھو گے تو میں اتحاد کر لیتا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ کی مطلب ہے چودھری صاحب؟ جی میں کاشف بھائی صاحب بالکل پوچھیں, اس سے بھی زیادہ سختی کریں. میں کہتا ہوں ساری اپوزیشن کو گرفتار کر لیں, لیکن خدا کا واسطہ ہے, اس وقت مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں ہے, اس وقت بے روزگاری بڑی ہے, اس وقت پاکستان میں مارک اپ بڑا ہے, اس وقت پاکستان میں اکانومی نیچے گئی, اس وقت فورن انویسٹمنٹ نیچے گئی ہے, اس وقت لوگوں کے روزگار بند ہوئے ہیں. خدا کا واسطہ ہے, ایک سوال نہ چھینے, لوگوں کا گھر گراتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں چودھری صاحب, ایک سوال کا جواب دیتے ہیں سر. کیا وجہ ہے کہ پہلی تقریر شہباز صاحب نے کی, پہلی تقریر رمضان نے کی, انہوں نے آگے سے کہا معیشت بڑی مشکل میں. وہ اگر اتنی مشکل میں تھی کیوں بیچاری, تو یہی ہوتا نا جب معیشت مشکل ہوتی ہے. صاحب یہ جب آپ ڈی سٹیبلائز ملک کو کرتے ہیں, اس کے جان بوجھ کے حکومتوں کو ڈی سٹیبلائز کرتے ہیں, گرانے کی کوشش, سیاست کو قابو کرنے کی کوشش, سیاست دانوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش. اور کاشف عباسی صاحب گزارش ہے کہ یہ آپ اکانومی ہمارے دور کی بھی سامنے رکھ لیں فگرز, اور ان کے بھی رکھ لیں. اور آخری فکرہ کہہ لینا, آخری بات ایک فکرہ دے کر, ایک فکرہ کو 180 روپے مل رہے ہیں. آپ کے دور میں کبھی کاشتکار 180 روپے نہیں دیکھے تھے. یقیناً مہنگائی ہے, آج آلو کی قیمت ٹھیک نہیں مل رہی تھی, لیکن آپ نے 35 سالوں میں کوئی مارکیٹ کا ایسا میکنزم نہیں ڈیولپ کیا کہ کسان کو قیمت, کوئی ایسا ادارے نہیں بنایا. مہا سوائے دیکھیں نا, آپ اس چیزوں کو اگر حساب مانگے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ 4 مہینوں کا حساب دیں, 35 سالوں کا حساب نہ مانگیں. بھائی آپ نے کوئی مارکیٹنگ کا میکنزم نہیں بنایا کہ کسان کا آلو آٹومیٹک گورنمنٹ خریدتی, آٹو بیس پہ. آٹومیٹک کسان کو 180 روپے جو بھی چینی کا ریٹ مقرر ہوتا, جب ایکسپورٹ کرنی ہوتی ایکسپورٹ ہو جاتی. آپ سبسڈی شوگر انڈسٹری کو دیتے رہے, سبسڈی شوگر انڈسٹری کو پر کیجی 10 روپے کیجی. سندھ والے بھی اور پنجاب والے بھی کسان کو سبسڈی نہیں دی. آپ نے کسان کی سبسڈی آپ کر رہے ہیں نا نام پہ سر, لیکن یہ مسائل کا حل نہیں, مسائل کا حل. اب یہ مسائل اتنے بڑا بھاڑ ہے تو بھاڑ کے اوپر آہستہ آہستہ چڑھا جائے گا نا مسائل کے اوپر. کہیں سے شروع تو کر لینا کہ شروع ہے, دیواریں گرانی ہیں. تھوڑا سا صبر کریں, زیادہ ٹائم نہیں ہے گا تاڑے کھولے گا, یاد رکھنا. اگر 35 سالوں کے مقابلے میں 5 سال بھی نہیں دیں گے